العصر ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں محمد عامر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، مغل بادشاہوں سے متعلق چند دلچسپ حقائق۔ عام طور پر ہم مغل بادشاہوں یا پھر مغلیہ دور کے بارے میں صرف اسکول یا کالج کی چند کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کتابوں میں مغلیہ دور کے حوالے سے بہت کم معلومات درج ہیں، اور جو بھی ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہیں۔ مغل بادشاہ اور ان کے دور کے حوالے سے بہت سے حقائق بھی ایسے ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو ایسے ہی چند دلچسپ حقائق کا ذکر ہم آج کی اس ویڈیو میں کریں گے۔ تاہم ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے العصر ٹی وی کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو بھی دبائیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کی اس اہم موضوع کی جانب۔ نمبر 1، مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کو زیادہ تر لوگ وسط ایشیا کے فاتح کے طور پر جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ ایک بہترین مصنف بھی تھا اور اس کی مشہور تصنیف تذکرہ بابری ہے۔ نمبر 2، جلال الدین اکبر اپنی مضبوط سلطنت اور بہترین سیاست کی وجہ سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے بھی آگے بڑھ گیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ جلال الدین میں پڑھنے کی اہلیت بہت کم تھی اور وہ لفظوں کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر پاتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس نے کچھ درباریوں کی باتوں میں آ کر دین الہی کی بنیاد ڈالی تھی، جو کہ بری طرح ناکام ہوئی، اور رہتی دنیا تک اس بادشاہ پر لوگ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ نمبر 3، تاج محل۔ تاج محل دن کے مختلف حصوں میں مختلف رنگ اپنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال کیا جانے والا سفید ماربل ہے، جو چمکدار ہونے کے علاوہ عکاس بھی ہے۔ نمبر 4، مغربی مورخین جلال الدین اکبر کو ایک عظیم بادشاہ قرار دیتے ہیں اور آج بھی اس کا شمار تاریخ کے 25 بہترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 5، آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی کہ ہماری قومی زبان اردو مغلیہ دور میں بڑے پیمانے پر تیار کی گئی تھی۔ جب ہندوستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ اردو بھی پھیلی اور اس کے ساتھ دیگر زبانوں کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا، جیسا کہ عربی اور فارسی۔ نمبر 6، اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ شاہ جہان نے ان تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جنہوں نے تاج محل تعمیر کیا تھا، تاکہ وہ اس کی نقل نہ تیار کر سکیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس کی گواہی خود آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری دیتے ہیں، جنہوں نے تاج محل کے ڈیزائن کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ نمبر 7، مغل بادشاہوں کی شہرت کی ایک وجہ ان کی بیویوں کی تعداد بھی تھی۔ یہ بادشاہ متعدد بیویاں رکھتے تھے، لیکن ان تمام مغل بادشاہوں کے مقابلے میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سب سے کم بیویاں تھیں۔ بہادر شاہ ظفر کی صرف 4 بیویاں تھیں، جو کہ اس وقت سب سے کم تھی، تاہم اولاد میں ان کے 22 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ نمبر 8، ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ انارکلی کو زندہ 2 دیواروں کے درمیان کچل دیا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انارکلی کی قبر اور اس کی لاش موجود ہیں، بلکہ بعض مورخین نے انارکلی کو ایک تصوراتی یا ڈرامائی کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ نمبر 9، مغلیہ معاشرے میں بھی فوج ریاست کے سیاسی معاملات میں شامل ہوتی تھی۔ نمبر 10، دیگر سلطنتوں اور فوجوں کے برعکس مغل بادشاہ اپنی گھڑ سوار فوج میں بڑے بڑے ہاتھیوں اور اونٹوں کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو دیکھنے کی صورت میں اس کو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔